اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم فیا لیتنی کنتو معکم فافوز معکم۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ عزاداران امام، 3 محرم 1442 ہجرہ، مولا حسین کی زیارت کے یہ جملے ایک خواہش، ایک آرزو، ایک تمنا، ایک وش ہر شیعہ کی ہے کہ فیا لیتنی کنتو معکم فافوز معکم۔ شہداء کربلا کی زیارت، کل کی مجلس میں نے زیارت وارثہ کے اوپر کچھ باتیں، کچھ معروضے آپ سے کیے تھے کہ ہم یہ کتنی امپورٹنٹ زیارت ہے، اس زیارت کو مسلسل پڑھنا چاہیے، اور دور ازاں میں یہ کم از کم یہ جو ایام گزر رہے، ایام ازاں کے، یہ سب سے امپورٹنٹ ایام ہے، اور ان ایام میں مولا حسین کی زیارت لازم پڑھنا چاہیے۔ ہر گھر میں ماشاءاللہ اس وقت پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، لیکن جسٹ آئی ایم ریمائنڈنگ کہ اس کو پڑھنا اس لیے کہ ایک رشتہ بن رہا، ایک تعلق بن رہا، ایک ریلیشن شپ بلٹ ہو رہی۔ یہ خواہش ہمارے دل میں ہے، اور جب ایام اعزا آتے ہیں، محرم آتا ہے، یا کبھی ہم ذکر حسین سنتے ہیں، مجلسیں میں جاتے ہیں سال بھر، تو ہمارے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش میں بھی کربلا میں ہوتا تو میں بھی کچھ کرتا، کاش کربلا میں ہوتا تو میں بھی مولا کی نصرت کرتا۔ وہ دل میں وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو اس جذبے کو لے کر ہماری زندگی آگے بڑھ رہی۔ یہ جذبہ آپ کو ضرور، آپ کو یہ خواہش پوری ہوگی۔ میں نے کل کی مجلس میں بولا تھا کہ ایک دفعہ بھی اگر تم خواہش کرو گے تو تم کو اٹھایا جائے گا اور امام کے لشکر میں شامل کیا جائے گا۔ یہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دوستو، اس خواہش کو ڈیولپ کرو، اس خواہش کو پورا کرو، اور جب بھی ان جملوں پہ پہنچو شہداء کربلا کی زیارت کے اوپر، تو ایک سیکنڈ، ایک لمحہ رک کے خواہش کرو کہ اللہ وہ موقع ہم کو دینا، ہم کو موقع دے، ہم کو چانس دے، ہم کو یہ سعادت دے، ہم کو یہ توفیق دے۔ میں عورت، مرد، لڑکی، لڑکا سب کو بول رہا ہوں کہ یہ خواہش کرو۔ یہ بہت بڑی خواہش ہے، عام طور پہ اس کو بولا نہیں جاتا، لیکن میں آج ممبر سے بول رہا ہوں آپ کو، یہ خواہش آج تم کو اس کا اندازہ نہیں ہے، کل جب انشاءاللہ ظہور امام ہوگا، انشاءاللہ یہ تو یقین ہے نا، ہمارا بلیو ہے نا کہ میرا مولا آئے گا، تو سب کو اٹھایا جائے گا۔ جا کے امام کی نصرت کرنا، اس لیے کہ دوستو یہ جو ہم کو دنیا میں ہماری یہ جو لائف ہے، یہ کتنے سال، 70 80 90 ایئرس، لیکن آپ مولا کے ساتھ رہیں گے، مولا کی نصرت کریں گے۔ اس خواہش کو پورا کرو، اس خواہش کی دعا کرتے رہو مسلسل، اور بہترین ایام ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ جب مجلس میں بیٹھو، جب گریا ہو، آنکھوں میں آنسو آئے، تو اس وقت یہ دعا کرو کہ مولا گیو اس چانس، مولا گیو اس چانس۔ ہو سکتا تم کو دنیا میں موقع مل جائے۔ پھر بول رہا میں ایک واقعہ آج پڑھوں گا یا کل پڑھوں گا کہ ہو سکتا تم کو دنیا میں موقع مل جائے امام کی نصرت کرنے کا۔ علامہ مجلسی پورا زمانے کے امام کے بارے میں ایک ان کا رسالہ ہے کہ کس طرح امام ظاہری طور پہ، آج ہی سن لے یہ واقعہ، بعد میں بات آئیے۔ امام کی ایک پوری حکومت ہے۔ یہ تو ہمارا یقین ہے نا کہ یہ جو دنیا چل رہی، یہ جو زمین اور آسمان باقی ہے، یہ چاند اور سورج میں روشنی ہے، سمندروں میں کشتیاں چل رہی، آسمان سے پانی برس رہا، جو حدیث قصہ میں آپ سب سنتے ہیں، یہ جو کچھ ہو رہا، یہ وجود امام زمانہ کی برکت سے ہو رہا۔ اگر امام زمانہ کی برکت نہ ہو، وجود امام زمانہ نہ ہو، تو کوئی چیز ختم، ہر چیز ختم ہو جائے۔ یہ چیز یاد رکھو، جو کچھ آج نعمت مل رہی ہم کو، وہ زمانے کے امام کی وجہ سے مل رہی، فرزند زہرا کی وجہ سے مل رہی، مولا حسین کے اس بیٹے کی وجہ سے مل رہی۔ یہ یاد رکھو، یہ ذہن میں رکھ کے سنو۔ اسی لیے اگر یہ نہیں ہوتا تو حدیث قصہ میں کیا کہا اللہ نے؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوا و بنوا،
فاطمہ ہے، ان کے بابا ہے، ان کے شوہر ہے، ان کے بچے، دو بیٹے، دو بیٹے پہ آ کے نہیں رکا، وہ بنوہا کہا، بنوا کے معنی آپ لغت میں دیکھ لے جا کے، عربی میں سنگلر اور پلورل، سنگلر وہاں پہ ہمارے پاس ایک، پھر دو سے پلورل شروع ہوتا، عربی میں دو سے نہیں ہوتا، تین سے ہوتا، اور بنوہا جو ہے وہ پلورل ہے، وہ دو کے بعد کا جملہ ہے۔ اللہ کو کہنا چاہیے تھے واحد، دو تھے وہاں پہ تو اتنین کہنا چاہیے تھا، اتنین نہیں کہا، بنوہا کہا، تو بنوہا زمانے کے امام تک بات گئی۔ ادروائز عاشورے کا دن 61 ہجری، غور سے سنو، 61 ہجری عاشورہ، جب میرا مولا حسین شہید ہوا تو ہر چیز ختم ہو جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ میں ان کی محبت میں زمین اور آسمان کو میں نے پیدا، ہم ملائکتوں و سکان و سماواتی و عزتی و جلالی، یہ اللہ کے جملے، عابد بن رامی کے جملے نہیں ہیں۔ کیا کہا حدیث اقدام میں رٹی دی ہے سب کو کہ ملائکہ اور آسمان کے رہنے والوں سن لو، میری عزت و جلال کی قسم، اللہ کہہ رہا میری عزت و جلال کی قسم، جو کچھ میں نے پیدا کیا، ہم ملائکت و سکان و سماواتی و عزتی و جلالی، انما خلقت السماء مبنیت ولا ارض مدینت ولا قمر منیر ولا شمس مجرت ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہاہو لاہ الخمسۃ الذین هم تحت القصا، رٹا ہوا ہے سب کو حدیث کتاب میں۔ کیا کہا کہ میں نے ملائکہ اور آسمان کے رہنے والوں سن لو میری عزت و جلال کی قسم، میں نے ان کی محبت میں، ان کی محبت میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، چاند اور سورج میں روشنی دی، سمندروں میں کشتیاں چلائیں، آسمان سے پانی برسایا، صرف ان کی بات۔ تو اس وقت جبرائیل نے پوچھا تھا یا رب ومن تحت القصا، کون ہے پروردگار یہ تحت القصا میں، جس کی تو نے جس کی محبت نے ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اس وقت اس نے انٹروڈکشن کرایا تھا کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوا و بنوا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد صلی اللہ۔ تو ہر چیز ختم ہو جانا یہ چاہیے تھا عاشورے کے دن، اگر صرف مولا حسین پہ آ کے بات رکتی، اس لیے کہ 61 ہجری میں میرا مولا حسین شہید ہوا، ہر چیز ختم ہو جائے۔ جو آج باقی ہے وہ صرف وجود امام زمانہ، وجود فرزند زہرا، وجود فرزند حسین۔ اسی لیے زمانے کا امام کہتا ہے آئینہ طالب و دم المقتول و کربلا، دعا ندبہ کے جملے، آئینہ طالب و دم المقتول و کربلا، آئینہ الحسن و آئینہ الحسین و ابناء الحسین، صالح بعد صالح صادق بعد صادق، یہ سارے دعا ندبہ کے جملے جو امام زمانے کی زبان کے نکلے ہوئے۔ تو آج جو کچھ ہے میں وجود ہے امام زمانہ کی وجہ سے۔ تو اگر تم نے یہ خواہش کی کہ فیا لیتنی کنتو ماکم فافوز ماکم، تو یہ خواہش پوری ہوگی کب ہوگی؟ جب انشاءاللہ 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 فرزند زہرا دنیا میں آئے گا، ظہور کرے گا، وہ تو آ گئے۔ تو آج جو کچھ ہر چیز، یہ پورے ہر چیز جو باقی ہے وہ امام زمانہ کی وجہ سے باقی ہے۔ اپنے آپ کو کلوز کرو امام سے، بلڈ دا ریلیشن شپ ود یور امام، امام سے اپنی ریلیشن شپ کو بلڈ کرو۔ انشاءاللہ کچھ امام سے ملاقات کے واقعات بھی آئیں گے، علماء کے ساتھ، ہم ایک نارمل انسان سے بھی امام ملتے ہیں، تو ریلیشن شپ کو بلڈ، ریلیشن شپ کے لیے دین یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ان یور لائف، آپ کو کچھ کرنا ہے۔ بہترین موقع ہے یہ سال محرم، 1442 ہجرہ کے محرم میں اپنی لائف کو 180 ڈگری بدلو۔ میں سب کو بول رہا ہوں، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا ہوں، یوتھ کا بول رہا کہ یو برنگ دا ریولیوشن، یہ ریولیوشن لاؤ اپنے گھر میں، ایک انقلاب لاؤ اپنے گھر میں، اس کے بعد دیکھو کہ تم کیسے امام سے کلوز ہوتے ہو، سارے دنیا کے ایشوز تمہارے ختم ہو جائیں گے۔ تو علامہ مجلسی نے، بس میرے 45 منٹس کی مجلس ہے، علامہ مجلسی نے ایک پورا رسالہ لکھا اس کے اوپر، زمانے کے امام کے اوپر، کئی کتابیں، حیات القلوب میں کتنا لکھا، کئی مولا کے ہر عالم دین نے، ہر مرجع نے لکھا امام کے۔ تو اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ یہ جو پوری دنیا چل رہی، دنیا کا کاروبار، جو ہر شہر میں امام کا ایک ریپرزینٹیو ہے، عجیب بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام کا پورا ایک کیبنٹ ہے، میں آپ کی لینگویج میں بول رہا کہ امام کی پوری ایک کیبنٹ ہے جس میں امام حجت خدا ہے، جس کے حکم سے ہر چیز، ایون جو تمہاری سانس چل رہی نا، جو تم بریتنگ کر رہے، وہ بھی امام کی وجہ سے۔
جو تم روٹی توڑ وہ بھی امام کے صدقے میں توڑ. سانس چل رہی تو امام کے صدقے میں, روٹی توڑ رہے تو امام کے صدقے میں, زندہ ہوتے امام ہی کے صدقے میں, عزت ہے صحت ہے تو امام کے صدقے میں. فرزند زہرا ہمارا کچھ بھی نہیں ہے, ورنہ آپ کیا سمجھ رہے دنیا آپ کو ایسا ریس کر دے. اگر امام کا پروٹیکشن ہم کو نہ ہونا, یہ امام کا جملہ ہے کہ ہم اپنے شیعوں سے غافل نہیں ہیں, ہم اپنے چاہنے والے شیخ مفید جیسی پرسنالٹی کو کہا. جب وہ وقت آئے گا تو بتاؤں گا. تو زمانے کے امام نے, علامہ مجلسی کہتے ہیں پلیز غور سے سنیں, امام کی ایک پوری ایک کیبنٹ ہے جس میں خود امام حجت خدا 4 اوتاد ہیں, 4 جو 4 نبی زندہ ہے, 2 نبی اوپر, سوری 2 جو زمین کے اوپر ہے اور پانی میں وہ, اور 2 عام انسان. کتنے نبی زندہ ہے؟ 4 نبی, جناب ادریس, جناب الیاس, جناب خضر اور جناب عیسیٰ. 4 نبی زندہ, یہ چاروں نبی آئیں گے انشاءاللہ جب میرا مولا انشاءاللہ ظہور کرے گا. ادریس نبی یہ پہلا نبی ہے نبی آدم کے بعد, اپروکسیمیٹلی 18,000 ایئرس کی بات کر رہا ہوں. نبی آدم کے بعد جو سب سے بڑا نبی آیا وہ جناب ادریس آیا. یہ جناب نوح نبی سے پہلے کے آلموسٹ 1500-2000 سال پہلے کی. جناب ادریس نبی جو ہے جناب نوح اور جناب آدم کے بیچ والا نبی ہے. نبی آدم کے بعد سب سے بڑا نبی جو آیا وہ نبی ادریس ہے. ان کے بھی بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہیں کہ اس وقت جناب ادریس 4تھے آسمان کے اوپر, 2 نبی آسمانوں میں, ایک جناب ادریس جو پہلا نبی ہے جس کو اٹھایا گیا تھا زندہ, اور نبی عیسیٰ پہلا اور آخری, پہلا اور آخری جو ہے آسمان 4تھے آسمان کے اوپر. ادریس کا ایک 2 منٹ کا واقعہ ہی سن لیں آپ, بات آئیے تو سن لیں. نبی ادریس بہت اچھا, نبی ادریس نے کئی شہروں کو آباد کیا, کئی بستیوں کو آباد کیا. اس لیے کہ آپ سوچیں نبی آدم کے بعد سب سے بڑا نبی ہے, 1000-1200-1500 سال کے بعد وہ آ گئے, 2000 سال کے بعد آ گئے, تو اس وقت دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. نہ آپ کا ملک تھا نہ ہمارا ملک تھا, نہیں ہمارا ملک تھا, سب کانٹیننٹ تھا. تو نبی ادریس کئی شہروں کو انہوں نے آباد کیا, کئی زبانوں کو زبانیں نکالی, اور یہ عبادت بڑی کثرت سے کرتے تھے, بڑی کثرت سے, اور دعائیں اتنی عبادت کرتے تھے, اتنی عبادت کرتے تھے. میں بالکل تھوڑے ہلکا سکیچ کھینچ رہا ان کا 2-3 منٹ کا. اتنی عبادت کرتے تھے کہ آسمان سے اللہ نے ملائکہ کو بھیجا تھا کہ جا کے دیکھو میرا یہ بندہ کیسی عبادت کرتا, بڑی عبادت کرتا. اور ان کو یہ ایک دعا کرتے تھے ہمیشہ کہ پروردگار میرے سامنے سے حجابات کو ہٹا, میرے سامنے سے کرٹنز کو ہٹا. دیکھیے عبادت کا بھی ایک عجیب شوق ہے. اگر آپ عبادت اللہ کی کرنے لگے نا, ایک سکون, پیس آف مائنڈ ہوتا, پیس ہوتا. آپ دیکھو معصومین کیسے عبادت کرتے ہیں کہ اگر آپ سکون چاہتے ہیں, سٹریس سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کی عبادت کرو. سٹریس سے بچنا چاہتے ہیں, میں چھوٹی سی تسبیح دے رہا 3 محرم کی مجلس میں, تسبیحات 4, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. یہ عجیب تسبیح ہے دوستو, عجیب. یہ تسبیح اگر کوئی 100 مرتبہ پڑھے, 200 مرتبہ پڑھے, کوئی حرج نہیں. منیمم 18 ٹائمز پڑھو. شیخ عباس خمی نے مفاتیح الجنہ میں بھی لکھا, انہوں نے 10-4 ایسا کرا. میں بولتا چلو 18 مرتبہ پڑھو. نیت کیا کرو, اللہ میں تیری تسبیح کر رہا, سکون دے دے, پیس دے دے. دیکھو آج میرے پاس اتنے واٹس ایپ تھے کہ سکون نہیں ہے, جاب میں, بزنس میں, اس میں رات میں نیند نہیں آ رہی, اتنا سٹریس ہے. سٹریس سے بچنا ہے. سکون چاہتے ہو, کون نہیں چاہتا سکون؟ 1 ملین پاؤنڈ آپ کے بینک میں اکاؤنٹ میں ہے اور بندے کو سکون ہی نہیں ہے, تو فائدہ کیا وہ 1 ملین پاؤنڈ؟ آپ بولیں گے نہیں ہے میرے پاس. یار یہ 10 دن میں مل جائیں گے آپ کو, ڈونٹ وری, جسٹ گیٹ کلوز ٹو یور امام اینڈ یو ول سی. تو اتنا پیسہ ہے اور اگر مجھے سکون نہیں ہے تو فائدہ کیا وہ سکون سے؟ سکون چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کر. اس لیے کہ اب میں نہیں بول رہا, پلیز غور سے سن, یہ میں نہیں بول رہا, یہ میرا مولا علی بول رہے ہیں, میرا مولا بول رہا. دعائے کمیل پڑھتے ہو, دعائے کمیل کا جو لاسٹ اینڈ جہاں دعا ہو رہی, وہاں پہ مولا علی نے کیا کہا؟ ذکرہ شفا. امام علی کی زبان کے جملے, مولا کے دہنے مبارک سے نکلے ہوئے جملے. میرا مولا بولتا ہے ذکرہ شفا, اللہ تیرا ذکر شفا ہے. آپ کر کے دیکھو یار, کر کے دیکھو, تمہارے پاس زندگی میں ایسا سکون آئے گا نا. روز رات میں 18 مرتبہ پڑھو,
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یہ آپ سوچو، یہ اتنی امپورٹنٹ تسبیح ہے یہ کہ اللہ نے ہمارے واجب نماز کی ہم تھرڈ اور فورتھ رکعت میں یہی پڑھتے ہو، ظہر میں، عصر میں، عشاء میں اور مغرب کے آخری رکعت میں. سوچو تم، الحم کے بعد برابر یہ تسبیح وہ ہے کہ تم کو سکون دے دے گی، ایبسلیوٹلی سکون ملتا. آپ کر کے دیکھنا تسبیح تر صبح اٹھ کے نماز فجر کے بعد اس کا یہ کرو. آپ سوچو کیا 99 نیم سے اللہ کے. اب بات کہاں سے کہاں نکل جا رہی ہے یار، میں سوچ کے کچھ آیا تھا، پڑھ رہا ہوں کچھ اور. چلو یہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے، کسی کو فائدہ ہو جائے گا. 99 نیمز میں سے یہ 4 نام ہیں اللہ کے. ہر نام بڑا ہے، کوئی یہ نہیں سمجھے کہ وہ نام چھوٹا ہے یہ نام بڑا ہے. نو 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 نو، اللہ کا ہر نام بڑا ہے. ہر نام کی ایک برکت ہے، ہر نام کی ایک تسبیح ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں ہر نام کے اللہ کا شکر ہے تسبیح بتاتا آپ کو کہ یہ پڑھنے سے کیا ہے، یہ پڑھنے سے کیا، یہ پڑھنے سے کیا. اس لیے کہ اس کی ہر نام میں برکت ہے، ہر نام میں ایک رحمت ہے، ہر نام میں ایک بلیسنگ ہے، ہر نام میں ایک سکون ہے. آپ صرف لا الہ الا اللہ بولو، آپ صرف احد بولو، آپ صرف صمد بولو، آپ صرف واحد بولو، آپ صرف یا اللہ بولو، ایک سکون، ایک پیس آتی. اس لیے کہ اللہ کے نام ہے، خالق کائنات کے نام ہے، رب العالمین کے نام ہے. یا عزیزو یا غفار بولو، یا عزیزو یا غفار. یہ بھی ایک عجیب تسبیح اللہ کی. تو یہ 99 نیمز میں سے یہ 4 نام، یہ کیا ہے ذرا غور سے سننا. سکون کیسا ہے؟ پہلا کیا نام ہے اس کی آپ تعریف کر رہے ہیں، تعریف کر اللہ کی. اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے. کیا بات ہے، اللہ کو اس کی تعریف کرنا بہت پسند ہے. بندے کو چاہیے کہ کیوں نہیں پسند آئے گی، وہ تعریف کے قابل ہے، وہی تو ہے تعریف کے قابل. میں تھوڑی ہوں، میں تو گناہگار ہوں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، کوئی پیسے والے کے پاس جا کے جب کوئی چیز مانگتے، ہم اسٹریٹ جا کے نہیں بولتے او گیو اٹ 1000 پاؤنڈ. آپ بولتے ہو 500 پاؤنڈ مانگنا ہے کسی سے، سگے بھائی سے. یو ڈونٹ گو اینڈ سے او گیو می 500 پاؤنڈ. آپ پہلے جا کے اس کو بولتے یار، بڑا پریز کرتے، یار تم کتنے اچھے ہو، کتنے تم ہینڈسم ہو. جبکہ نہیں ہے وہ ہینڈسم، اور وہ بھی بندہ خوش ہوتا کھڑے رہ کے کہ چلو کوئی تو بول رہا مجھے ہینڈسم. تم کتنے سمارٹ ہو، تم کتنے جنرس ہو، تم کتنی ہیلپ کرتے. پلیز جب خوب تعریف کر دی، آپ بولتے کہ یار پلیز آئی ایم ان اے بگ پرابلم، کین یو ہیلپ می. تو جب وہ آپ دیتا بھی ہے یار اتنی یہ تعریف کی. اگر آپ اسٹریٹ جا کے اس کو بولے او گیو می 1000 پاؤنڈ، بولے گا گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. یہی بولے گا نا کہ کوئی اسٹائل ہے مانگنے کا. افسوس ہے دوستو، جو تعریف کے قابل ہے، قابل بھی میں غلط ورڈ بول رہا، جو ڈیزرو کرتا صرف تعریف، اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف مت کرو. خدا نہ خاصہ یہ نہیں مطلب ہے کہ معصومین کی کوئی تعریف نہ کرے. پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. اللہ کی تعریف معصومین کی تعریف ہے، معصومین کو پریس کرنا، لیکن معصوم ہمیشہ اللہ کو پریس کیا. ہر دعا اٹھا کے دیکھو، دعا کمیل اٹھا کے دیکھو، مولا سٹارٹ کر الحمدللہ رب العالمین. دعا ندوہ میں الحمد، مولا حسین کی روز عرفہ کی دعا اس میں اللہ. معصوم نے ہر دعا میں پہلے اس کی تعریف کی، اس کے بعد حاجت کو پیش کیا، اس کے بعد گناہوں کی معافی مانگی، اس کے بعد حاجت کو پیش کیا. معصومین نے ایک طریقہ بتایا، ایک سٹائل بتایا کہ اللہ کی بارگاہ میں اپروچ کیسا ہونا. کیوں دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ ہم اسٹریٹ مانگتے، ہم کہتے ہو گیو می دس، گیو می دس، گیو می دس، گیو می دس. دیر از نتھنگ رانگ، دیر از نتھنگ رانگ. آپ بالکل مانگ سکتے، لیکن اگر آپ یہ چاہتے کہ آپ کی زبان سے جملہ نکلے اور وہ سیدھا بارگاہ الہی میں جائے، تو معصومین کا واسطہ پہلے دو، پہلے اس کی تعریف کرو، اس کو پریس کرو، اس کے بعد معصومین کا واسطہ. سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین، اس کو پریس کرو. یا عزیز و یا غفار بولو. اللہ کی عجیب تسبیح ہے دوستو، یا عزیز و یا غفار. شاید یہ واقعہ میں کل تک کمپلیٹ کروں گا، چوتھی محرم تک. اس کی تعریف جتنا تم تعریف کر سکتے. تم گاڑی ڈرائیو کر رہے، ٹرین میں جا رہے، میں اس کے بعد گھر میں بیٹھے ہوئے، خالی بیٹھے ہوئے پڑھتے رہے تسبیح. اب دیکھو تسبیح میں کیا ہے، پہلی چیز کیا ہے اس میں، سبحان اللہ، اس کی تعریف ہے. اس کے بعد فوراً شکر ہے، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے. اللہ بولتا ہے کہ جب تم میرا شکر ادا کرتے نا، when you say thank you to me، میں تمہاری نعمت کو ڈبل کر دیتا، بڑھا دیتا.
اس کا بڑھانا غیر حساب ہے، تم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیسے بڑھاتا ہے. تو ہر وقت الحمدللہ. یہ معصومین کا طریقہ کیا ہے؟ چوتھے امام کا کیا طریقہ؟ کھانا دسترخوان پہ آیا، سامنے روٹی رکھی ہوئی ہے، ہم کیا کرتے؟ کھانا کھانے کے بعد اگر یاد رہا تو بھی سے تھینک یو ٹو اللہ، ادروائز اٹھ کے چلے جاتے. مولا حسین کیا کر رہے تھے؟ چوتھے امام کیا کرتے تھے؟ معصومین کیا کرتے تھے؟ چوتھے امام کا تھا کہ جب دسترخوان پہ کھانا آتا تھا تو پہلے اس کا شکر ادا سجدہ کرتے، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے اس قابل تو کیا میں کھا سکا. کیوں؟ آپ سوچو، آپ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے، بھوک بہت لگ رہی، آپ چاہتے کہ اب روٹی لقمہ توڑ کے کھاؤں، ایک پیس آف بریڈ لو، ہو سکتا ہے اسی وقت آپ کے پیٹ میں درد شروع ہو جائے، اسی وقت کوئی اور آپ کو ایک سیکنڈ میں آپ کو پرابلم آ جائے، کارڈیاک اریسٹ ہو جائے، جہاں تک لے کے جا رہے اور وہیں گر جاؤ، کچھ بھی ہو سکتا، پیٹ اپسیٹ ہو جائے، ایک سیکنڈ میں تکلیف شروع ہو جائے، کیا کرو گے؟ اسی لیے کہا شکر ادا کرو کہ اللہ تمہاری نعمت کو بڑھاتا جائے. سبحان اللہ، اس کی تعریف، فوراً اس کا شکر، الحمدللہ. یہ دو ہو گئے. اب دو کے بعد یہ سب سے بڑا نام ہے اس کی جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، دیر از نو گاڈ، کوئی خدا نہیں سوا میرے مالک کے، سوا وحدہ لا. یہ اتنا بڑا نام ہے دوستو. لا الہ الا اللہ کی تسبیح بڑی جلالی تسبیح ہے، بہت جلالی تسبیح. ایسے حالات بدلتے کہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے. پورا جو مکے کا جو پورا جھگڑا تھا وہ کیسا تھا؟ صرف اللہ کے رسول نے کہا کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ. کربلا کیا ہے؟ کربلا کیا ہے؟ کربلا بھی تو یہی ہے کہ مولا حسین نے لا الہ الا اللہ کو قائم کیا، لا الہ الا اللہ کو نافذ کر دیا. جو لا الہ الا اللہ ہل گیا تھا یزید کی وجہ سے، اسلام کو پامال کر رہا تھا، حرام حلال محمدی کو حرام کر رہا تھا، حرام محمدی کو حلال کر دیا تھا، ہل گیا تھا لا الہ الا اللہ. 1,24,000 انبیاء لا الہ الا اللہ کو منوانے آئے تھے، اور پھر وہاں سے ہر معصوم نے اس پہ عمل کیا، اور کربلا تک پہنچتے پہنچتے اسلام یہ 50 سال میں رجت پسند اور مفاد پرست قوتوں نے رسول عربی کی تعلیمات کو نظر انداز کر کے بدترین اخلاق کے لیے درست کر دی. تو حسین نے اس لا الہ الا اللہ کو نافذ کیا. تیسرا نام لا الہ الا اللہ کی تسبیح، انشاءاللہ موقع ملا تو کل کی مجلس میں بتاؤں گا، آج تو میرے وقت نکلتا جا رہا. لا الہ الا اللہ تیسرا نام یہ تسبیح میں، سبحان اللہ، تعریف، شکر، پھر اس کی تعریف، اس کی وحدانیت کا اعلان. اب آخری میں کیا بول رہے ہیں؟ یہ وہ نام بول رہے ہیں، اب آخر میں وہ نام لے رہے. کیا کہا آپ نے؟ آپ کو لاسٹ میں کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر، جو سب سے بڑا نام ہے اللہ کا. کہ آپ کیا اعلان کر رہے ہیں؟ کہ کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے سوائے تیرے، تو سب سے بڑا ہے. آپ سوچو، آپ سے ہم دنیا والوں کو بڑا بناتے، ہم یہ پیسے والوں کو بڑا بنا رہے، ہم اسٹیٹس جس کا ہم سمجھ رہے وہ بڑا ہے، جس کے بعد دولت زیادہ ہے وہ بڑا ہے، جس کا بزنس بڑا ہے وہ بڑا ہے. نو 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 نو، کوئی بڑا نہیں ہے سوا خالق کائنات کے. اللہ ہے یا معصومین ہے، یا 14 معصومین ہے، اہل بیت اطہار ہے، خاندان رسالت ہے، اس کے علاوہ کوئی بڑا نہیں، سب سے بڑا اللہ. آپ سمجھو یہ اللہ اکبر اتنا بڑا نام ہے اللہ کا. پلیز یار، پلیز غور سے سنو. اللہ اکبر یہ اتنا بڑا نام ہے کہ تمہاری نماز، واجب نماز، دوسری نماز ہوگی تو چھوڑ دو، میں واجب نماز کی بات کر رہا ہوں. آپ میری طرف دیکھو، لک ایٹ می. واجب نماز کیسا پڑھتے ہیں آپ؟ میں 2 رکعت فجر کی نماز پڑھتا ہوں، واجب قربتاً اللہ. یہ آپ کی نیت ہے، دل میں بھی نیت کر سکتے ہیں، زبان سے بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. دل میں بھی نیت ہے تو کافی ہے. آپ کہتے ہیں میں 2 رکعت فجر کی نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. کل قربت آپ اعلان کر دیے، اللہ کے سامنے نیت کر لی کہ اللہ میں صرف تیری نماز پڑھتا ہوں قربتاً، تیری قربت کو حاصل کرنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے آپ الحمد کا سورہ پڑھ کے نماز شروع کر دو. کر سکتے؟ میں پوچھ رہا آپ سے، کر سکتے؟ کیا آپ نیت کی؟ نیت کرنے کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز شروع کر دو. آپ نے اعلان کر دیا، نیت کر لیا، اللہ کو گواہ کر دیا؟ نہیں. کوئی نماز، غور سے سنا، آپ نے غور نہیں کیا ہوگا یہ بات پہ،
کبھی بھی. آپ سوچو یہ اتنا بڑا نام ہے کہ تمہاری کوئی نماز سٹارٹ نہیں ہوتی نیت کرنے کے بعد بھی جب تک تم اس کا اعلان نہیں کرتے کہ تو سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر بولا اس کے بعد پھر آپ کی نماز شروع ہو گئی. کتنا بڑا نام ہے. آپ سوچو کتنی بڑی چیز ہے کہ واجب نماز میں نماز سٹارٹ ہوگی جب تک جب آپ اس کو اللہ اکبر بولیں گے, اس کی بلندی کا اعلان اس کا اعلان کریں گے کہ کوئی چیز بڑی نہیں ہے سوائے تیرے. اللہ اکبر, یہ اتنا عظیم نام ہے اللہ کا. تو یہ 4 نام ہے اللہ کے جس کی میں نے آپ کو سکون پیس چاہتے ہیں آپ لوگ. ذکر حسین سے پیس ہے, مولا حسین کی مجلس سے پیس ہے, ذکر معصومین سے پیس آتا, یا اللہ کے ناموں سے پیس آتا, یا ذکر الہی سے پیس آتا. پیس یہ سال محرم کا میرا یہ تحفہ ہے 3 محرم کا کہ اپنی لائف میں پیس لانا ہے. تو تسبیحات اربع پڑھتے رہو. یہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. 3 مرتبہ بولو. اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی قوت نہیں ہے سوائے تیری طاقت کے. یہ صرف شیطان کو بڑھانے کی چیز نہیں ہے. شیطان ارے شیطان آ رہا تو بول دو لا حول, نو 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 نو, آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ بولنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کی آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہ اللہ کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی قوت نہیں ہے, کوئی پاور نہیں ہے سوائے تیری طاقت. یہ تسبیحات اربع پڑھ کر آپ یہ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا پڑھ کے آپ ایک ظالم حاکم کے سامنے چلے جا سکتے. آپ کو امیگریشن کا پرابلم ہے, خدا نہ خواستہ کسی کو اگر ہے, کوئی باس کے پاس جا رہے آپ کا باس بڑا سخت ہے, پرابلم کریٹر ہے, آپ کو تکلیف دے رہا, آپ یہ پڑھو, پڑھ کے اس کی تسبیح بناؤ ہاتھ میں اور چلے جاؤ اس کے ساتھ. تسبیحات اربع پڑھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بول کے 3 دفعہ بول کے سامنے چلے جاؤ. ظالم حاکم باس کی کیا چیز ہے یار, ظالم حاکم کی بات کرو, وہ بالکل آپ کے سامنے خاموش ہو جائے گا, ایک لفظ نہیں بول سکے گا. اس لیے کہ طاقت اللہ کی, آپ نے اس کا اعلان کیا کہ پروردگار کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی قوت نہیں ہے سوائے تیری طاقت کے, اور تو سب سے بڑا میرا پروٹیکٹر ہے, تو مجھے پروٹیکٹ کرنے والا ہے. بس یہ یقین کے ساتھ, اس نیت کے ساتھ تم جاؤ گے تو تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے. میں ایسے ایسے واقعات, جرمنی کا ایک واقعہ بتا سکتا ہوں, امریکہ کے کچھ واقعات بتا سکتا کہ لوگوں کے جو پرابلمس میں آئے تھے اور یہ لوگوں نے ایسا کیا, پڑھ کے گئے. میرا تھوڑی ہے, یہ تو اللہ کا نام ہے, میں تو تسبیح پروردگار دے رہا, جو معصومین نے دیا وہ دے رہا. اللہ کے نام, اللہ کی تسبیح پڑھو, اس کے بعد جو, یہ تو معصومین کا طریقہ ہے کہ معصومین ہر وقت اس کی تسبیح کرتے تھے, ہر وقت اس کی تسبیح کرتے تھے. تو جتنا سٹریس سے, پریشانیوں سے, بیماریوں سے بچا, کسی مریض کے اوپر جا کے پڑھو اللہ کے نام, اور معصومین کا واسطہ دو, بیمار کربلا کا واسطہ دو, مولا حسین کا واسطہ دو, پھر دیکھو. اور سورہ الحم, سورہ الحم بھی ایسی ہے, 11 مرتبہ سورہ الحم پڑھو اپنے مقصد میں حاصل. لیکن آپ حق پہ رہنا, یہ یاد رکھو, اگر آپ حق پہ ہے تو آلویز اللہ تمہاری مدد کرنے والا ہے, آلویز. اگر تم حق پہ نہیں ہے, تم یوں ہی جا کے کسی پہ ظلم کرے, اور تم جب یہ پڑھنا تو تمہاری زبان بھی پاک رہنا. کیا بول گیا آپ نے, حلال رزق کھانا, پیٹوں میں حرام نہیں بھرنا. انشاءاللہ یہ مجلسوں میں آئے گی بات آگے چل کے. حلال رزق کھاؤ گے تو پھر تمہاری دعا میں اثر ہے, ورنہ اگر قرآن مجید زمزم میں ڈال کے بھی پی لو تم, کوئی اثر نہیں ہوتا اگر پیٹ میں حرام ہے. حرام سمجھ رہے کیا ہے, لفظ حرام اتنا سا ہے, کل کی مجلس میں, پرسوں کی مجلس میں سننا کہ حرام کیا چیز ہوتی ہے, اور میں جب بولوں گا تو جب پتا چلے, ہو سکتا میں 5th مجلس میں بولوں اس کے بارے میں. یہ جو ٹاپک آ رہی حرام کی, آج نہیں اور کل بھی نہیں ہوگا. حرام اگر پیٹ میں ہوگا forget it, then forget it, کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. اس لیے نہیں ہونے والا ہے کہ اثر کیسا ہوگا, میری زبان میں اثر, میں پڑھوں, عابد بغرامی پڑھوں تو اثر نہیں ہے. وہی اگر سید مرتضیٰ پڑھے تو پانی جو ہے پتھر بن جائے, اتنا فرق ہے دونوں میں. وہ یہ تو تسبیحات اربع تم پڑھتے جاؤ, تم خوش شیطان کے وسوسوں سے, شیطان کے
شر سے تم محفوظ ہوتے جاؤ گے اگر تم پڑھو. بس کیا کروں، بس 30 منٹ کی مجلس ہو گئی، 45 منٹ میں مجھے ختم کرنا ہے. اور دور ازاں میں زیادہ مصائب رہتے. گریا کے ایام شروع ہو گئے، یہ جو ایام شروع ہو گئے یہ تو صرف آوزاری کے ایام ہے، یہ گریا کے ایام ہے. اس میں فضائل تو ایک تمہید ہے. ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. کل انشاءاللہ، کل کی مجلس میں بتاؤں گا انشاءاللہ یہ تسبیحات اربع. اب دیکھیں میں نے جو چھیڑا وہ بات علامہ مجلسی والی، وہ کل کی مجلس میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا. اور تو یہ ساری تسبیح، یہ جو آج اس میں اثر ہے، اس جو بچی ہوئی ہے، کس کی وجہ سے بچی ہوئی؟ کس کی وجہ سے؟ کربلا کی وجہ سے. کیوں کربلا کی وجہ سے؟ اگر آج دین بچا ہوا ہے، اگر وہ سیکریفائز کربلا میں میرا مولا حسین نہیں دیتا، ایک دوپہر میں اپنے پورے گھر کو قربان نہیں کرتا، تو آج اسلام جو ہوتا وہ یزید والا اسلام ہوتا. یزید کا جو اسلام تھا اس میں حلال محمدی کو اس نے حرام محمدی کو اس نے حلال کر دیا تھا. اس کے پاس لکھر جائز تھی، وہ خود شراب پیتا تھا، ڈرنک کرتا تھا، اکیلے چھپ کے روم میں نہیں کرتا. آج 1400 سال کے بعد، 1400 ایئرس کے بعد، آج مسلمان کبھی بھی جو ہے اس طرح نہیں پیتا اوپن. اتنی شرم تو ہے آج کہ اس طرح ہم جا کے اوپنلی سب کے سامنے نہیں پیتے، احتیاط کرتے. وہ کچھ ہوں گے 5% 2% جو اوپن کرے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میں انشاءاللہ ڈرنکس کے اوپر بھی بولوں گا. تو لیکن یزید وہ ظالم تھا کہ جو اوپن دربار میں بیٹھ کے اپنے آپ کو، میں یوتھ کو بول رہا، وائی دس سیکریفائس آف کربلا، جس کی وجہ سے آج اسلام زندہ ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جن جن چیزوں کو حرام کیا تھا، اسلام نے جس کو حرام کیا تھا اس نے اس کو حلال کر دیا. پبلکلی وہ ڈرنک کرتا تھا، پبلکلی. دربار میں سارے ایمبیسڈرز بیٹھے ڈفرینٹ کنٹریز کے، اس زمانے کے ڈفرینٹ انوائز بیٹھے ہوئے، باہر کے گورنمنٹ کے ڈیلیگیشنز بیٹھے ہوئے. اس لیے کہ اس وقت کیا جو حکومت تھی وہ کوئی چھوٹی حکومت نہیں تھی یزید کی. صرف سیریا میں حکومت نہیں کر رہا تھا یا سعودی عربیہ میں حکومت نہیں کر رہا تھا. یزید کی حکومت پوری مملکت اسلامیہ یمن تک تھی، ایجپٹ تک تھی، ایجپٹ، سینٹرل افریقہ، ایران تک تھی، نیچے سندھ تک آ گئی تھی. اتنی بڑی حکومت تھی یزید کی، اتنی بڑی. اس وقت کا ون آف دی دو بگ پاورز تھے، ایک اسلام تھا اور ایک روم کی حکومت تھی. ایران بھی ختم ہو گیا تھا، ایران بھی اسلام میں آ گیا تھا. خلیفہ دوم کے دور میں ایران فتح ہوا. یہ تو 61 کی بات کر رہا تھا. اتنی بڑی حکومت کا وہ حاکم بن گیا تھا. تو ہر کنٹری کے ڈفرینٹ ڈفرینٹ امبیسڈرز، ڈفرینٹ ڈفرینٹ ڈیلیگیشنز سب بیٹھے ہوئے سیریا میں اس کے دربار میں. اور یہ ظالم گولڈن چیئر پہ بیٹھتا تھا، نشے میں، ڈرنک کرا ہوا، لوڈڈ. آج کی لینگویج میں اگر اس وقت میرا مولا حسین آگے بڑھ کے اسلام کو پروٹیکٹ نہیں کرتا تو آج کون سا اسلام ہوتا؟ آج اسلام میں ڈرنک جائز ہوتی، لکھر جائز ہوتا، شراب جائز ہوتی. اس کے بعد میں بہت ممبر کا تقدس ہے، میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا ہوں، وہ سارے حرام جو اسلام میں ہے وہ حلال کر رہا تھا. کل کی مجلس میں سننا، صرف 10 منٹ رہ گئے میرے پاس، 35 منٹس کی مجلس ہو گئی. پھر مصائب ہے یا ایام اعظام میں تو مصائب زیادہ ہونا چاہیے. تو کوشش کرو، بس صرف یہ کرو کہ یہ جو دور ہے یہ اس سیکریفائس کا زمانہ، سیکریفائس کی یاد ہے، اس کربلا کی یاد ہے، اس قربانی کی یاد ہے. تو اپنے پاس بھی وہ جذبے کو پیدا کرنا، اپنے پاس بھی وہ محرم ایک پریکٹس نہیں ہے، محرم ایک پریکٹس نہیں ہے، محرم چینج کا نام ہے، محرم ریولوشن کا نام ہے، محرم انقلاب کا نام ہے. یہ نہیں کہ آپ روز مجلس سن رہے اور بولے ٹھیک ہے ہر سال آتا ہر سال جاتا. نہیں 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 نہیں، پلیز میں ہاتھ جوڑ کے یوتھ کو بول رہا ہوں، ایک ریولوشن لانا تم یہ سال 1442 ہجرہ کا محرم، تمہاری زندگی میں ایک ریولوشن آنا، انشاءاللہ ریولوشن آنا. تو بس میں کیا کروں، میرا گھڑی بار بار دیکھ رہا کہ بس صرف 10 منٹ رہ گئے میرے پاس. صاحب انشاءاللہ بات کو میں انکمپلیٹ یہیں چھوڑا، کل انشاءاللہ شروع کروں گا کہ محرم ایک انقلاب کا نام ہے. اور وہ جو میں نے چھیڑا کہ زمانے کے امام کی، وہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں
انشاءاللہ. آپ ایک سلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. دوستو میں نے کہا ہے کہ انقلاب کا نام اور کربلا ایک ریولوشن کا نام ہے. اپنی زندگی میں بھی ایک انقلاب لاؤ. ایسا انقلاب لاؤ یہ سال 1442 میں کہ جب تم بولو فیا لیتنی کنتو معکم فافوز معکم، مولا حسین بولے کہ ہاں میرے چاہنے والے، you come to me, you come to me, you can join my army, you can join my army. امام بولے انشاءاللہ لاسٹ مجلس پہنچتے پہنچتے میں آپ کو بتاؤں گا کہ تمہارے دل میں خواہش ہوگی. بس آج 3 محرم ہے دوستو، میرا مولا حسین کربلا پہنچ گیا. میں نے کتنی آسانی سے یہ جملہ بول دیا. حسین جو 28 رجب 28 رجب کو مدینہ منورہ سے نکلے تھے، اللہ ان کو مدینہ کی زیارت نصیب، اور 3 شعبان کو حسین مکہ پہنچے. 3 شعبان سے 8 ذیلحجہ تک مولا مکہ معظمہ میں تھے. مکے سے کیوں نکلے حج کو عمرے میں بدل کے؟ صرف اس لیے کہ ظالم یزید یہ چاہتا تھا کہ حسین جب طواف کریں، دوران طواف لوگوں کو حاجیوں کے لباس میں بھیجا تھا کہ حسین جب خانہ کعبہ کا طواف کرے تو حسین کا مرڈر کر دو وہیں پہ، تقدس سے کعبے کو بچانے کے لیے. وہی تو کہہ رہا کہ کعبہ جو آج بچا ہوا ہے، کعبہ جو بچا ہوا ہے میرے مولا حسین کے صدقے میں بچا، ان کی وجہ سے بچا، ورنہ کعبے کا تقدس ختم ہو جاتا. تقدس ختم ہو جاتا کعبے کا. مکے میں کعبے میں آپ چونٹی کو بھی نہیں مار سکتے، اینٹ کو بھی نہیں مار سکتے، اینٹ کو بھی نہیں مار سکتے وہ جگہ پہ، مکے کے حدود. لیکن انسان حسین جیسی شخصیت کا، مولا حسین تو جانتے تھے. مولا حسین کا جملہ سنو. مولا حسین نے کیا کہا کہ میرا بابا شہید ہوا. بہت بڑی بڑی بات، بہت ایک چھپی ہوئی بات کو میں آپ کے سامنے لا رہا، غور سے سنو. میرا بابا شہید ہوا، اصل قاتل کے چہرے پہ نقاب رہ گئی. میرے بابا شہید ہوئے لیکن اصل قاتل جو اصل مرڈرر تھا وہ اس کا چہرے پہ نقاب رہ گئی، چھپ گیا. میرا بھائی حسن شہید ہوئے زہر سے، لیکن اصل قاتل کے چہرے پہ نقاب رہ گئی. امام نے کہا کہ میں ایسی جگہ جا کے سر نہیں دوں گا جہاں قاتل کے چہرے پہ نقاب آ جائے. میں ایسی جگہ جا کے سر دوں گا جہاں قاتل بے نقاب ہو کے سامنے آ جائے اور دنیا جان لے کہ حسین کا قاتل کون ہے. آج پوری دنیا جانتی ہے، یزید کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ یزید وہ ظالم ہے کہ جس نے حسین ابن علی گرینڈ سن آف پرافٹ کو شہید کیا. یزید مطلب قاتل. یہ اتنا سامنے آ گیا تو مولا حسین کی یہ قربانی، مولا حسین کا یہ سیکریفائس سارے ظالموں کے چہروں سے نقاب کو الٹتا ہے. تو بس دوستو میرا مولا کربلا پہنچ گیا. کیسا پہنچے حسین کربلا؟ پورا مولا حسین کا کاروان چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. مولا تو جانتے علم امامت سے سرزمین کربلا پہ پہنچے. کربلا کی زمین پہ جب پہنچے حسین، ایک جنگل تھا. کربلا ایک جنگل تھا. مولا جس گھوڑے پہ تھے وہ گھوڑا رک گیا، آگے نہیں بڑھا. روایتوں میں کہ 7 گھوڑوں کو مولا جانتے ہیں سب لیکن صرف دنیا کو بتانے. 7 گھوڑوں کو بدلا، اس پہ بیٹھے اس پہ بیٹھے، کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھا. مولا نے نیچے جھک کے زمین سے مٹی کو اٹھایا، ایسا سونگا، سونگ کے کہا عباس جو خریب کے جو ٹرائبز ہیں ان کو بلا کے لاؤ. بنی اسد والے آئے. مولا حسین نے ان سے، جب ان کو پتا چلا امام حسین آئے تو سب دوڑتے ہوئے آئے. مولا حسین کو کون نہیں جانتا تھا، کیا خوش نصیب ہوا کہ مولا کی ذات. دوڑتے ہوئے آئے. امام نے کہا کہ یہ بتاؤ یہ زمین اس زمین کا نام کیا ہے؟ تو کسی نے کہا مولا اس کو ماریا کہتے ہیں، کسی نے کہا اس کو شط الفرات کہتے ہیں. امام نے کہا اور کوئی نام ہے؟ اور کوئی نام ہے؟ کوئی کہتا ہے ماریا، کوئی کہتا ہے شط الفرات، کوئی کہتا ہے نینوا. مولا کہنے لگے کوئی اور نام. ایسا معلوم ہوتا حسین کوئی نام سننا چاہتا تھا. ایک ضعیف بزرگ بنی اسد کے ٹرائب والے آگے بڑھے. اس نے کہا مولا اس کو کربلا بھی کہتے، بس کربو بلا بھی کہتے، بس یہ سننا تھا. میرا مولا حسین نے کہا عباس
بس سب کو یہی رہنا، یہی رہنا۔ اس کے بعد امام نے کہا یہ زمین کس کی ہے، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ تو جس کی زمین تھی بنی اسد والے، ان لوگوں نے آگے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا، ان کے بزرگوں نے کہا، ان کے جو سینئر سٹیزنز تھے انہوں نے کہا مولا یہ زمین کو مت خریدو مولا، اس لیے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جو یہاں پہ آئے گا اس کو مصیبت ضرور آئے گی، مولا آپ یہ زمین مت خریدو۔ تو مولا حسین نے کہا نہیں، اب تو ہمارے مزار یہی بنیں گے، مجھے خریدنا ہے۔ مولا حسین نے زمین خریدا۔ زمین جب شہزادی زینب کو پتا چلا کہ زمین خریدی جا رہی، تو بی بی نے پیغام بھجوایا کہ بھیا یہ زمین علی اکبر کے نام پہ لے لو۔ دوستو علی اکبر کے نام پہ تو حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولا حسین نے کہا میرے بچے کی مزار لحد یہی بنے گی۔ مہاراج عزیزوں، زمین خریدی گئی، خیمے نصب ہوئے، خیمے نصب ہونے کے بعد سیدانیاں اتری، اب بیویاں خیموں کے اندر چلی گئی، نہر کے قریب زمین کے اطراف میں خیمے لگائے گئے، پورا قافلہ روکا گیا، اترا اور خیموں میں چلا گیا۔ آہستہ نہیں رونا، 3 محرم کی مجلس ہے، شب 4 کی مجلس ہے۔ مولا آپ کو آباد رکھے، مولا آپ کو خوش رکھے، اللہ تم کو کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ کتنا انتظار تھا کہ محرم آئے، محرم آئے، ہم حسین کو اپنے اپنے گھروں میں مہمان کرے۔ ارے آج میرا مولا حسین کربلا میں آ گیا، آج ہمارے گھروں میں حسین ہے۔ بس دوستو وہ لمحہ آیا کہ شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم خیموں میں گئی۔ کچھ دیر کے بعد میری شہزادی زینب نے جناب فضہ سے کہا کہ فضہ جا کر میرے بھیا کو بلا کے لاؤ، میرے ماجائے کو بلا کر لے کر آؤ۔ مولا حسین آئے، آنے کے بعد بی بی زینب کے پہلو سامنے بیٹھ کے کہا بہن تم نے بلایا؟ تو کہا بھیا یہ کون سی زمین ہے بھیا کہ جب سے میں آئی ہوں یہاں میرا دل بڑا گھبرا رہا، میرا دل بڑا بیٹھ رہا بھیا۔ خیمے کے جب سے خیمے میں آئی ہوں، خیمے کے پیچھے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی، وہ بی بی ایسے تڑپ کے رو رہی جیسے اس کا پورا گھر اجڑ گیا، وہ بی بی ایسے تڑپ کے رو رہی جیسے اس کے بچے ذبح ہو گئے۔ آہستہ مت رو، 3 محرم کی مجلس ہے، شب 4 کی مجلس ہے۔ بی بی نے کہا، شہزادی زینب نے کہا بھیا یہ کون ہے جتنا تڑپ تڑپ کے رو رہی؟ تو حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے مولا حسین نے کہا بہن تم نے آواز نہیں پہچانا، یہ ہماری ماں فاطمہ ہے کہ جو تڑپ کے رو رہی کہ ہائے میرا حسین۔ بس دوستو زمین خریدی گئی۔ بس میں مجلس آخری حصے میں لے کے چلا گیا، اس لیے کہ یہ ایام عزا صرف گریہ و زاری کے ہیں، یہ ایام صرف عزاداری کے، ماتم کے، رونے کے اور کچھ نہیں ہے، کوئی دوسری چیز کے لیے نہیں ہے، صرف آوازاری اور ماتم کے۔ بس دوستو زمین خریدی گئی۔ اس کے بعد مولا نے بنی اسد کے جو مرد تھے، جو جینٹس تھے، ان کو بلایا، بلا کے کہا کہ سنو ہم یہ 10 محرم کو ہماری شہادت ہو جائے گی، اور یہاں پہ جو لوگ ہوں گے، جو ظالم یزید کا لشکر ہوگا، سیدانیوں کو اسیر کر دیں گے، ہمارے سر لے کے چلے جائیں گے۔ تو بنی اسد کے مردوں سے کہا کہ سنو تم لوگ ایک کام کرنا کہ تم لوگ آنا اور آ کے ہم کو دفن کر دینا، ہماری لاشوں کو وہ لوگ ایسے ہی چھوڑ دیں گے۔ مردوں سے کہا۔ اس کے بعد فوراً عورتوں کو بلایا، عورتوں کو بلا کے کہا سنو اگر تمہارے مرد حکومت کے خوف سے ہم کو دفن نہ کریں، کیا غریب ہو گیا تھا اس سے، حکومت کے خوف سے اگر دفن نہ کریں تو تم پانی کے بہانے آنا اور ہمارے جسموں پہ مٹی ڈال دینا۔ عزیزو یہاں تک تو صحیح تھا کہ مردوں سے بھی کہا، عورتوں سے بھی کہا۔ اب میرے مولا حسین کی غربت، میرے مولا حسین کی غربت معراج پہ چلی گئی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، بچوں کو گود میں اٹھایا، بچے بڑے خوش کے حسین نے بلایا، کیا خوش نصیب بچے، گود میں اٹھایا، اٹھا کے غربت حسین دیکھو، تڑپ کے رو گے، تڑپ کے رو گے، اٹھا کے کہا کہ بچوں اگر تمہارے ماں باپ آگے ہم کو دفن نہ کرے، تم کھیلتے ہوئے آنا، ایک ایک مٹھی خاک لینا، ہمارے جسموں پہ ڈال دینا۔ عزیزو یہی ہوا جب 12 محرم آئی، یہ بنی اسد والوں نے، مردوں نے کہا آقا نے ہم کو وصیت کی تھی، ہم
جا رہے حسین کو دفن کرنے، تو اس وقت ان کی عورتوں نے کہا نہیں، ہم سے بھی وعدہ لیا تھا، ہم بھی چلیں گے، سامنے سامنے مت چلے، پیچھے پیچھے عورتیں، بچوں نے کہا نہیں، ارے آقا نے ہم کو سے بھی وعدہ لیا تھا، ہم بھی جائیں گے۔ آج تک یہ قافلہ، آج تک یہ ٹرائب آتی ہے 12 محرم کو، اسی طرح یہ لوگ آئے تو عجیب منظر دیکھا کہ ہر طرف لاشیں ہیں لیکن کسی لاش پہ سر نہیں ہے۔ اب وہ پریشان پریشان کھڑے ہوئے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ تو دوستوں انہوں نے دیکھا کہ ایک سوار آیا اونٹ پہ اور اونٹ سے اترا، لیکن یہ عجیب سوار تھا جو توقع زنجیر میں اسیر تھا۔ خود بخود توقع زنجیر کھل گیا، آپ سمجھ گئے یہ کون تھا؟ یہ میرا بیمار کربلا علی ابن الحسین باعجاز آئے، کہا ٹھہرو میں بتاتا ہوں۔ انہوں نے ایک پامال لاشے کے قریب گئے اور جا کے کہا، پہلے ایک لاشا اٹھایا کہ جس کا سینہ زخمی تھا، اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا ہاں یہ میرا بھائی علی اکبر ہے۔ ایک لاشا جو ٹکڑے ٹکڑے تھا، کہا یہ میرا بھائی قاسم ہے۔ ایک دو چھوٹے میتیں اٹھائی، کہا یہ اون محمد ہے میرے بھائی۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا لاشا اٹھایا، ارے 6 مہینے کے بچے کا، کہا یہ میرا چھوٹا بھائی علی اصغر۔ سب لاشوں کو لے کر آئے۔ اس کے بعد ایک نشیب میں پہنچے، پامال لاشا، سر پیٹ کے رونے لگے، سر پہ مار کے کہا ان لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ بابا حسین ہے۔ اس نے لوگوں نے پوچھا آپ کون ہے؟ تو کہا میں سید سجاد ہوں۔ بس دوستوں مولا حسین کو لٹایا، سینے پہ علی اصغر کو رکھا، پینتھی علی اکبر کو رکھ دیا، لحد بنائی۔ اب جب شہدائے کربلا کی لحد بن گئی، حبیب کی لحد بن گئی، تو وہ لوگ جانے لگے۔ امام نے کہا 1 منٹ میں مجلس ختم کر رہا ہے، 1 منٹ میں۔ جب جانے لگے تو اس وقت امام نے ان سے کہا ابھی ٹھہرو، ایک لاشا اور ہے۔ ان کو لے کے نہر پہ پہنچے، دیکھا ایک شیر ہے جو لیٹا ہوا ہے جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں۔ مولا عباس کا یہ لاشا تھا۔ مولا عباس کی لحد بنائی، مولا عباس کو لحد میں رکھا۔ بنی اسد والوں سے کہا، بس نے ختم کر دیا مجلس، بنی اسد والوں سے کہا تو اوپر ٹھہرو۔ میرا چوتھا امام نیچے اترا، اپنے رخسارے کو عباس کے سینے پہ رکھ کے کہنے لگے کہ چچا آپ تو آرام کر رہے، ارے آپ کی بہنیں اس وقت کوفے میں بغیر چادر کے ہیں، ان کے بازوؤں میں رسد ہے، چچا آپ کے بعد سکینہ کو تماچے لگائے گئے۔ پروردگار میرے مولا حسین کے مصائب کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی مجلس کو قبول کر لیں۔ یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ جن جن لوگوں نے ان مجالس کو سپانسر کیا ہے، اللہ ان کے رزق میں برکت عطا کر، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ دنیا بھر میں تو عزاداری کی حفاظت فرما۔ جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ پروردگار فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم کی ہماری پوری دعا قبول ہو جائے۔ ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ، ان کے صدقے میں سارے مولا کے چاہنے والوں کو سلامت رکھ، اور جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ ہر مرحوم کی درجات کو بلند فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے ناصر ایک سورہ فاتحہ جو یہ مجلس کے سپانسر ہیں ان کے مرحومین کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، اور سید امجد شاہ کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔